پاک پتن میں نا، یہ پاک پتن میں ہوا؟ ہاں پاک پتن چوکی فرید کوٹ ہے ایک، وہاں پہ ایک خاتون تھی، خاتون کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، خاتون کے نا اپنے شوہر سے ناچاکی سے کچھ 2-4 سال پہلے اس کو ڈائیورس ہو چکی ہوئی تھی، تو اس کے شوہر کی جانب سے، اس کے سسرال کی جانب سے اس کے اوپر کوئی خاتون پہ کوئی مقدمہ درج کرایا گیا. تو اس کو اسپیشلی جو ہمیں پتہ چلا، ہمیں اپنے پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ملک اعجاز میرا خیال ہے اس کا نام ہے ASI کا، اس کو مطلب اس کے سسرالیوں کی طرف سے کوئی آشیرواد ملا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی موٹی رقم ہو، جو بھی ہے. تو کیا ٹاسک کیا تھا، اس خاتون کو مارنا اور مار کے اس کو گھر سے بھی نکالنا ہے، گھر کا قبضہ بھی لینا ہے، بچوں کو، اس کے 3 سے 4 بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں اس کے خاتون کے، تو اس کو تھانے لے کے جانا ہے. اور لیڈی کانسٹیبل لے کر گئے مسعود، اور لیڈی کانسٹیبل کی موجودگی میں جو ویڈیو وائرل ہوئی، وہ شخص اس عورت کو تھپڑ مار رہا اور اس کو برا حال اس کا کر رہا ہے مارتے ہوئے، اور وجہ چیخیں مار رہی ہے. اور یہ تو اللہ کا، وہاں پہ کوئی یہ بھی کوئی گاؤں کا ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی کوئی CCTV کیمرے نہیں ہیں، اور یہاں پہ بھی کوئی وہ سیف سٹی کی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی سامنے کوئی گھر ہے، اس کے اوپر سے کسی شخص نے دیکھا، اللہ کے بندے نے، انہوں نے وہ ویڈیو بنا لی. اچھا، اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی 1 ماہ پرانا ہے. 1 ماہ پرانا ہے، ٹھیک ہو گیا، 1 ماہ پرانا جو ہمیں پتہ چلا. اب اگر اس خاتون کیس کی کو تشدد کرتے ہوئے اگر ویڈیو نہ وائرل بنی ہوتی اور ویڈیو وہ وائرل نہ ہوتی، تو مجھے مریم آپ بتائیں آج ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہوتے؟ بالکل نہیں. اس طرح کے کئی درجنوں ایسے واقعات ہیں، یہ جو کالی بھیڑے ہیں پولیس کے اندر موجود ہے، جو پولیس کی ڈارک سائڈ ہے، جو پولیس کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں، یہ اس طرح کی وارداتیں ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں میں کر رہے ہیں. آپ لاہور کے اندر آپ صرف CCPO جو آفس ہے، اس میں ایک ڈسپلن برانچ ہے، وہاں پہ اس طرح کی درجنوں اپلیکیشنیں زیر سماعت ہیں. ہوتا کچھ نہیں ان اپلیکیشنز کا، کیونکہ ان کی CCTV یا ویڈیو وہ سامنے نہیں وائرل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان کا کچھ نہیں ہوتا. وہیں پہ وہ دبے دبے مار کے ان کو خاموش کر دیتے ہیں. یہ ایک ڈارک سائڈ ہے. اور جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ اربوں کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو، تو ان کی مینٹلی حالت بھی، ان کا ٹیسٹ بھی لیں، ان کا کلچر چینج کرنا ہے، ان کا نفسیاتی چیک لیں. ابھی چند دن کے بعد لاہور کے ایک یہ کینٹ کا ایک تھانہ ہے، وہاں پہ ایک ASI نے طلبی کے لیے بلایا کسی شخص کو کہ ان کا کوئی تنازع تھا، میں ایک کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے میں نے کوئی مجھے انکوائری کرنی تھی، بات کرنی، مجھے پوچھنا تھا کہ بھئی کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو سب انسپیکٹر صاحب جو ڈیل کر رہے والے تھے، ان کی گفتگو یہ تھی، انہوں کیسے وہ پہ آؤ جاوے گا، چل چھڑ پر آئیے. اچھا ایک بندہ ہے اس کا، اچھا پتہ لگا جی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے اپنے ہاتھ میں یہ انصاف پکڑایا ہوا، جو کسی کی بات بھی نہیں سن سکتے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو اس وہاں پہ DPO جو جاوید اقبال چدر صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے پریس کانفرنس کے بتایا جی ہم نے وہ ASI کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو پرچہ دے دیا، پرچہ دے کے ہم نے اس کو اندر کر دیا. یہ حل نہیں ہے. ویسے حدیں پتہ ہونی چاہیے، صحیح بات، حدیں پتہ ہونی چاہیے. دوسرا ایک واقعہ جو موٹر وے والا واقعہ ہے، ابھی میں اسکپ کر رہا تھا، یہ عمران اشرف صاحب ہیں، وہ بھی اینکر پرسن ہے، روڈ شو زیادہ کرتے ہیں. ان کے میں اکثر دیکھتا ہوں، وہ کئی پروگرام پہ مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا جو سٹائل ہے ٹھیک ہے. موٹر وے پہ وہ جا رہے تھے، اچانک ہی کہیں راستے میں وہ انہوں نے دیکھا ہے ایک جو ریسٹ ایریا جو چوکی ہے، یہ کیا ہے، وہاں پہ ایک موٹر وے اہلکار وہ جوتی سے ایک عام آدمی کو مار رہا تھا. اب وہ چور ہے، ڈاکو ہے، یا جو بھی ہے، اس کو اس طرح تشدد کرنا بنتا ہی نہیں. جو آپ کے پاس ہے موجود ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ موٹر وے پہ کوئی موٹر سائیکل لے کر دائیں آیا تھا، تو اس کو یوں تشدد کا نشانہ بنا رہا. تو عمران اشرف صاحب نے وہ چہرہ بھی موٹر وے پولیس کا بھی دکھا دیا، کیونکہ وہ عمران اشرف وہاں پہ تھا، اس نے ویڈیو بنائی، تو وہ ظاہر اس کی وائرل بھی ہوئی، اور آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں درست کرنی ہے، بہت ضروری ہے. موٹر وے پولیس کو تو ہم ڈسپلن پولیس سمجھتے تھے، اور اس کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں. اور جب یہ وارڈن بنے اس تب بھی یہ کہا جی موٹر وے پولیس کی طرح یہ کام کریں گے. اب تک جب بھی کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں موٹر وے پولیس کی طرح، موٹر وے پولیس کی مثالیں دی جائیں، لیکن یہ اس ایک بندے نے پوری موٹر وے پولیس کے اوپر دھبا لگا دیا. تو خیر اصلاح کی گنجائش ہے میرا خیال ہے، ابھی اور بھی ہونی چاہیے.
جی سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. آئی گیس اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے اس کے لیے. سر بات کرتے ہیں، جعلی مشروبات بنائی جا رہی ہیں، جعلی منرل واٹر بنائی جا رہے ہیں، جعلی نوٹس بنائے جا رہے ہیں. آخر یہ جعلی یہ ہے کیا؟ یہ پکڑنے والا ہے ان کو؟ کیا یہ سو رہے ہیں؟ اچھا، آپ نے دو الگ الگ چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کر دیں، دونوں کی جعلی. تو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دفعہ نا میں ایک مشہور برانڈ کے نا مارکیٹنگ مینیجرز کے پاس بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا. انہوں نے کوئی جعلی فیکٹری پکڑوائی تھی. اس وقت یہ فوڈ اتھارٹی نہیں تھی. کیا تھی؟ فوڈ اتھارٹی نہیں بنی تھی ابھی. تو یہ پرانی بات کر رہا ہوں تو تھوڑی سی. میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا یار جعلی بوتلیں اتنی بن رہی ہیں تو آپ کے جو آپ کے جو لوڈر ٹرک ہوتے ہیں جو سپلائی دیتے ہیں مارکیٹوں میں دکانوں میں، تو جعلی بوتلیں بھی ان کے ذریعے سپلائی ہوتی ہیں. اس نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا جی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ جعلی بوتلیں نہ ہوں تو کوئی بھی کولڈ بیوریج والا اپنی ڈیمانڈ پوری کر ہی نہیں سکتا. ایک پہلو اس نے یہ مجھے بتایا، جس پہلو کا فائدہ جعلی بوتلیں بنانے والے اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. لاہور شہر کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں جیسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ آپ کو خالص چیز ملنی چاہیے. وہاں پہ ابھی چلے جائیں کسی ہاسپٹل پہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دعوے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو جوسز جعلی ملیں گے، کولڈ ڈرنکس جوسز جعلی ملیں گے. یہ جو آپ کو مینگو جوس اور یہ والا وہ جعلی ملیں گے. وہاں پہ منرل واٹر جتنے ہیں وہ آپ کو جعلی ملیں گے. دوسرے والے بھی ہوں گے، برانڈ کا نام نہیں لگا، لیکن یہ جعلی والے وہ زیادہ بیچ رہے ہوں گے، وہ دوسرے دیں گے نہیں، وہ بیچ رہے ہوں گے. اور وہ جعلی منرل واٹر نہیں، جعلی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ پانی تو پانی ہوتا ہے، اس میں ایک منرل ہوتے ہیں، اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لوازمات ہوتے ہیں، فلٹرڈ ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب انہوں نے ایک آسانی، یہ بھی ایک چور آسانی کرے، انہوں نے فلٹر واٹر لکھ دیا، بوائلڈ واٹر لکھ دیا اور جعلی واٹر بیچنا شروع کر دیا. اور وہ دکاندار کو ملتا ہے، ایک بوتل ملتی ہے 12 روپے کی، یا پھر 10 روپے یا 12 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے. وہ وہی بوتل اسی ریٹ پہ 50 روپے کی اصلی بوتل کے ریٹ میں وہ ہمیں سیل کرتے ہیں. تو ان کو زیادہ فائدہ اس میں. یہ جتنے کینٹینز ہیں آپ جا کے کینٹین چیک کر سکتے ہو، آپ یہ لاری اڈے وغیرہ جتنے بس سٹینڈز ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. ایون کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو پانی مل رہا ہے منرل واٹر کا کینٹینز پہ، یہ سارا یہ فوڈ اتھارٹی سوئی ہوئی ہے. یہ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے، فوڈ اتھارٹی نے کرنا ہے. ہاں، فوڈ اتھارٹی. جب ہماری بات میری ان سے ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں کہا جناب جی ہم نے ابھی شرک پور کے علاقے سے ایک جناب پلانٹ پکڑا ہے جہاں پہ جعلی کولڈ ڈرنکس بنائی جا رہی تھی مختلف برانڈس کی، اور یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب 10,000 شرک پور میں جو آپریشن کیا فوڈ سیفٹی نے، تو 10,000 لیٹر کولڈ ڈرنکس، 198 لیٹر پیکنگ مٹیریل، اور یہ برآمد ہوا 1800 بوتلیں، 5 واٹر ٹینک پانی بھرتے ہیں نا. اچھا، یہاں پہ جعلی بوتلیں یہ والی جو ہوتی ہیں نا، یہ جو بنتی ہیں جو مل رہی ہوتی ہیں، وہ صفائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. عام نیلے ڈرمز کے اندر پانی ہوتا ہے، انہی کے اندر وہ کلر گھولتے ہیں، وہ کلر گھولتے ہیں، وہ سوڈا واٹر والی جو مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے ساتھ میں گیس بھری جاتی ہے اور یہ بناتے ہیں. اب یہ اس میں جعلی جو ہوتا ہے کلر ہوتا ہے، وہ جو فوڈ کلر نہیں ہوتا، وہ انسانی صحت کے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، آپ کی سوچ ہے. سر اور یہ فوڈ اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے اور بتایا انہوں نے کہ جی وہاں پہ جہاں پکڑا ہے ناقص انتظامات، صفائی کے ناقص انتظامات تھے. سنیں ذرا، اب یہ ان کی پریس ریلیز ہے جو انہیں جاری کی ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. ممنوع کیمیکل، غیر معیاری فلیور اور غیر منظور شدہ فارمولہ استعمال کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ہو گیا. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات